مکی صورت ہے، مومنون کے بعد 75 نمبر، ربط ما قبل کے ساتھ۔ نمبر 1 پہلے ترغیب القرآن، تو اس میں بھی پہلے توحید بیان ہوا تو اب مومنین کے انقیاد کا ذکر، مومنین توحید کے لیے انقیاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ صورت پہلے صورت کے آخری آیات کی تفسیر ہے۔ پہلے علم الساعہ، تو اس میں ساعہ کا ذکر آئے گا۔ پہلے بارش کا ذکر، تو اس میں آگے ولم یروا انا نسوق الماء، بارش کا ذکر۔ پہلے یعلم ما فی الارحام، تو اس میں ذکر جعل نسلہ من سلالۃ من ماء۔ پہلے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا، تو اس میں ہے یدبر الامر، کل کے تدبیر تو اللہ کرتا ہے، اسے پتہ ہے۔ اسی طرح پہلے تھا ما تدری نفس بأی ارض تموت، تو اس میں ہے قالوا اذا ضللنا فی الارض، جب ہم مر جائے، گم ہو جائے، تو اس کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ نمبر 1 نفی شفاعت قہری، دوسرا یہ تقابل مومن اور کافر کا۔ اللہ عالم الف لام میم، اللہ عالم ہے اس کے معنی پر۔ اس صورت میں الف لام میم شروع میں لایا، انسان کے ابتدا، انتہا اور درمیانی تینوں حالات ذکر ہے۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل ہونا، من رب العالمین، رب العالمین کے طرف سے، لا ریب فیہ، یعنی اس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، رب العالمین کے طرف سے ہونے میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے گڑھ لیا، گڑھا نہیں، بلکہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ ڈرائے اس قوم کو، نہیں آیا ان کے پاس ڈرانے والا۔ تو مراد عرب ہے، تو کافی زمانے سے نبی نہیں آیا ان میں، اسماعیل علیہ السلام کے بعد خاص قریش مراد ہے، اور یا مراد عام دنیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ یہ لوگ ہدایت پالے۔ اللہ الذی خلق السماوات، دلائل عقلی، اللہ نے آسمان و زمین ان کے درمیان بنایا، فی 6 ایام، 6 دن کے مقدار پر، ایام تو نہ تھے اس وقت لیکن یہ مقدار تھا۔ ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا اپنے عرش پر، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا میں ولی، ولی معنی جو مصیبت آنے ہی نہ دے، اللہ مصیبت لانا چاہے وہ آنے نہ دے، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی جو کام کروا سکے، اللہ سے زبردستی کام کروا سکے ایسا بھی کوئی نہیں۔ یدبر الامر من السماء، دلائل سن کے پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے ہو، تدبیر کرتا ہے اللہ، الامر فیصلے کا، من السماء، آسمان سے زمین کے طرف، ثم یعرج، پھر چڑھتا ہے اللہ کے طرف، ایک دن میں جس کا مقدار 1000 سال ہے، مما وہ تعدون، جو تم گنتی کرتے ہو۔ ایک معنی جبریل ینزل من السماء ثم یعرج الیہ، جبریل آسمان سے اترتا ہے پھر اوپر جاتا ہے، تو یہ ایک دن میں سب کچھ ہوتا ہے، اور حالانکہ یہ مسافت 1000 سال کا ہے، 50 جانے کا 50 آنے کا، یعنی 500 جانے کا 500 آنے کا آسمان کے طرف، اور جبریل یہ ایک دن میں پورا کرتا ہے، تو پھر اس کا ذکر ہے۔ یا دوسرا اللہ 1000 سال کا معاملہ ملائک کے حوالے کرتا ہے، تو اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک دن۔ اور یا تیسرا معنی کہ اقوام کی ترقی اور زوال میں کبھی 1000 سال لگے، تو جیسے تم لوگ ایک دن کسی کو مہلت دے پریشان ہوتے ہو، اللہ 1000 سال مہلت دے کے کوئی پرواہ نہیں، وہ انتہائی حلیم ہے، تو ان کا معاملہ طویل۔ اسی طرح کبھی کسی نبی کے دعوت کے اثرات 1000 سال تک ہے، کسی عالم کے دعوت کے اثرات، اور یا قیامت کا دن مراد ہے۔ ذالک عالم الغیب، یہی اللہ جانتا ہے غیب اور حاضر، العزیز الرحیم ہے۔ الذی، وہ اللہ، احسن کل شیء، جس نے حسین بنایا ہر چیز کو، خلقہ، اس کا شکل صورت، ہر چیز کا شکل صورت حسین بنا۔ شروع کیا انسان کے پیدائش من طین، مٹی سے، پھر کر دیا نسلہ، نسل انسانی، من سلالۃ، خلاصہ، نچوڑ، من ماء مہین، بے قدر پانی کا، مہین نطفہ، اور سلالہ سے مراد وہ نطفہ جو جھٹکے سے نکل آتا ہے باپ کے پشت سے اور ماں کے سینے سے، تو اس سے انسان کو اللہ نے بنایا۔ ثم سواہ، پھر برابر کر دیا، وہ پھونکا اس میں من روحہ، اپنے روح سے، روح کی نسبت اللہ کے طرف خلقت کے لیے ہے، یعنی وہ روح جو اللہ نے بنایا ہے، خالق اس کا وہ ہے، تو یہ نسبت تخلیقی ہے۔ وجعل لکم، اللہ نے بنایا تمہارے لیے، سمع اور بصر اور دل، یعنی فہم کے اسباب ہے، کان سے سنے سمجھ سکو گے، آنکھ سے دیکھے، دل سے سوچے، تو اللہ نے سمجھ کے لیے اسباب دیے، لیکن بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو، کم شکر، بہت ہی کم، بہت ہی کم معنی اس لیے کہ ہاتھ، یہ کان، دماغ، دل، یہ اعضاء تم قرآن کے لیے، دین کے لیے بہت کم استعمال کرتے ہو۔ دن میں اگر 1 گھنٹہ دین کے لیے ہے تو 23 گھنٹے دنیا کے لیے لگے ہو۔ وقالو، کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض،
جب ہم گم ہو جائے زمین میں یعنی مر جائے تو کیا ہم نئی سری سے پیدا ہوں گے؟ تو کیوں نہیں، بلکہ یہ لوگ رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے یتوفاکم، تمہارا روح لے گا ملک الموت۔ ملک الموت یا تو جنس ہے، یا صحیح ہے کہ ایک ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت ہے۔ الذی وہ وکل بکم، جو تم پر مقرر ہے، جو موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے، وہ تمہارا روح لے گا، پھر اپنے رب کے طرف واپس کیے جاؤ گے۔ تو جو اصل انسان ہے، روح جس کی وجہ سے انسان کو انسان کہتا ہے، وہ چلا جائے، بھلے باقی اعضاء صحیح ہے لیکن ان کو دفنانا پڑتا ہے، تو وہی چیز ملک الموت تم سے اٹھا کے میرے پاس لائے گا، تم میرے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور اس دن اگر آپ مجرمین کو دیکھے، وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم لوگ ناکسو، سر نیچے کرنے والے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں نیچے کرنے والے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو رب کے ہاں۔ تو وہ عجیب معاملہ، لرأیت امرا فظیعا، مجرمین کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم دیکھ چکے، وسمعنا، سن چکے، اب ہم نے سنا، سمجھ گئے، ہمیں واپس کر دو، نعمل صالحا، اچھا عمل کرے، یقیناً ہم یقین کرنے والے ہیں اب، تو اب کوئی فائدہ نہیں۔ ولو شئنا، اگر ہم چاہتے، زور کا ایمان، اگر میں اللہ زور کا مسلمان بنا دیتا تو دے دیتا ہر نفس کو ہداہا، ہدایت، تو ہر نفس کو ہدایت دیتا، لیکن مجھے زور کا ایمان نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ میرا وعدہ پورے ہونے کو ہے، وعدہ کیا میں دوزخ بھر دوں گا، تو اگر زور کا ایمان ہو تو کوئی بھی دوزخ نہیں جائے گا۔ تو مرضی کا ایمان ہے، نہ چاہے تو اپنی مرضی سے دوزخ جائے۔ ولیکن حق القول، لیکن حق ہے فیصلہ میرے طرف سے، وہ کیا کہ میں بھر دوں گا دوزخ، جنات سے والناس، لوگوں سے، سب کے سب بھرے گا، تب کہ اپنے اختیار سے کفر کرے۔ فذوقوا، اب چکو، بما، بوجہ اس کے جو تم بھول چکے ہو میرے آج کے ملاقات کو۔ ان سے کہا جائے گا یہ دن تم بھول گئے تھے، یقیناً نسیناکم، نسیناکم مانا ترکناکم فی العذاب، ہم تمہیں عذاب میں چھوڑ دیتے ہیں، اب چکو دائمی عذاب جو تم عمل کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا، مومنین کا شان، ایک طرف تو یہ کافر، دوسرے طرف ایمان والے جو اللہ کے مہمان ہوں گے، یقیناً ایمان رکھتے ہیں ہمارے آیاتوں پر وہ لوگ، جب ان پر تلاوت ہوتی ہے، خروا، گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربہم، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہم لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے۔ مومنین کے شان کہ جب آیتوں کو سنے تو گر پڑتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور آیتوں کی تابعداری کرتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے تو وہ اپنے دل میں کتاب اللہ کا مقام معلوم کرے۔ تیرے دل میں قرآن سے کتنا محبت ہے اور آپ کتنا حق ادا کرتے ہو، کتنا قدردان ہے، تو اتنا مقام اللہ کے ہاں تیرا ہوگا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الگ رہتے ہیں جنوبهم، ان کے پہلو، کروٹے، عن المضاجع، اپنے آرام گاہوں سے۔ ایمان والوں کے شان ہے جن کے لیے جنت ہے۔ الگ رہتے ہیں یہ معنی نہیں کہ رات کو سوتے ہی نہیں، معنی کچھ وقت عبادت بھی کرتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا، عذاب سے ڈرتے ہوئے، جنت کی امید رکھ کے، اور جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ تو رات کو بدنی عبادت، اور اس میں مغرب عشاء کے نماز بھی ہے، نوافل بھی شامل ہے، پھر مال بھی جمع کرنے والے نہیں۔ تو جن میں یہ خوبیاں ہو، فلا تعلم نفس، نہیں جانتا کوئی نفس، ما اخفی لہم، جو ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا۔ آخرت میں نفس کو کیا یہ لوگ چپکے سے عمل کرتے تھے نا، رات کو کسی کو پتہ نہ تھا، تو اللہ نے جو ان کے لیے نعمتیں چھپا کے رکھے ہیں، وہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، آنکھ کیا، کان کیا، بلکہ دل پر آج تک ان کا تصور ہی نہیں آیا۔ تصور اس چیز کا آ سکتا ہے جس کا کچھ نہ کچھ نمونہ ہو، اس کا نمونہ ہی نہیں دنیا میں۔ خلاصہ یہ کہ آنکھوں کے ٹنٹک ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ افمن كان مؤمنا، اب دو قسم کے لوگ، تقابل، ایک تو مومن ہے، اللہ کے وعدوں پر، قرآن پر یقین ہے، اس کی زندگی بعمل، اور دوسرا کافر، فاسق، دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ آیا وہ بندہ جو مومن ہے وہ ہو سکتا ہے فاسق کے طرح؟ نہیں، برابر نہیں۔ کیوں؟ ایمان والے، نیک عمل والے، ان کے لیے جنت المأوا، باغات ہے دائمی، نزلا بما كانوا يعملون، یہ اکرام ہے ان کے اعمال کے وجہ سے، ان کی مہمان نوازی ہے اللہ کے ہاں۔ نزولن کہا کیوں کہ جنتی ہر روز ایسا ہوگا جیسے مہمان ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جنہوں نے فسق کیا
فاسق معنی شفاعت قہری کا قائل ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق نہیں سمجھتا، قیامت سے منکر ہے، بد عمل برے اعمال والا، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما ارادو، جب چاہیں گے کہ نکلے اسے، اعیدوا منہا، دوبارہ لوٹائے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا اب چکھو عذاب، بوجہ ان کے تکذبون، کہ تم جھٹلاتے تھے۔ تو قیامت قرآن کا جھٹلانا سبب عذاب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ضرور چکھا دیں گے انہیں من العذاب الادنا، قریب والا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ ادنا کا ایک معنی چھوٹا عذاب، توڑا عذاب، بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوگ یرجعون، لوٹ جائے گناہوں سے، توبہ کرے۔ تو عذاب ادنا سے مراد اگر دنیا کی مصیبت ہے، دنیا میں کوئی مصیبت عذاب دیں گے، عذاب اکبر سے پہلے معنی قبر کے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوگ لوٹے گناہوں سے۔ اور بہتر یہ ہے کہ عذاب ادنا سے قبر کا عذاب مراد، عذاب اکبر سے دوزخ کا ہے۔ یہ اس لیے کہ دنیا میں عذاب تو ضروری نہیں، بہت سے لوگ فاسق فاجر ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، تو ان کا عذاب ہی قبر سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ تاکیدات ہے لنذیقنہم، تو پھر لعلہم یرجعون، یعنی ہم انہیں چکھا دیں گے قبر میں عذاب دوزخ کے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوگ لوٹے محشر کے طرف، پھر وہاں جانا ہے۔ ومن ازلم، کون ہے بڑا ظالم، اس سے ذکر بآیات ربہ، یہ زجر ظلم پر اور زجر قرآن سے اعراض پر، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ بڑا ظالم اس لیے کہ قرآن عظیم ہستی کا کلام ہے، اس سے عظیم کلام ہے نہیں، تو کوئی قرآن کے قریب نہ آئے، اس سے بڑا ظالم کون؟ کوئی قرآن سے اپنا اصلاح نہ کرے تو وہ بڑا ناقدر ہے کہ عظیم کلام کا ناقدری کرتے ہیں۔ ومن ازلم، کون ہے بڑا ظالم، اس سے ذکر بآیات ربہ، کہ اسے نصیحت دی جا رہی ہے رب کے آیات کے ساتھ، بار بار انہیں آیتیں سمجھائے جاتے ہیں، مختلف آیاتوں کی آیات جمع، یعنی دوزخ جنت کے آیات، عقائد کے آیات، اعمال کے آیات، ثم اعرض عنہا، پھر وہ رخ پھیرتا ہے اس سے، توجہ ہی نہیں کرتا، اعراض کرتا۔ ثم استبعادی، یعنی عقل سے دور ہے کہ اللہ کا مخلوق ہو کہ اللہ کے کلام سے اعراض کرے۔ ثم اعرض عنہا، پھر وہ اعراض کرتے ہیں ان سے۔ انا من المجرمین منتقمون، یعنی یہ اعراض کرنے والے یہی تو مجرم ہے، قرآن سے اعراض کرنے والے یہی مجرم ہے قانون کے روح سے، اور یقیناً ہم مجرمین سے منتقمون، ضرور انتقام لینے والا ہے۔ تو اللہ کا ایک صفت ذو انتقام، بدلہ لینے والا، تو مجرم سے جرم کا بدلہ لے گا اور ظالم سے ظلم کا بدلہ لے گا، قرآن کے ناقدری کرنے والے سے ان کی ناقدری کا بدلہ لے گا۔ بنی اسرائیل، اس آیات میں دلیل نقلی ہے، واقعہ موسیٰ علیہ السلام نقل ہے۔ یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پس آپ نہ پڑھیے فی مریت، شک میں، من لقائہ، من لقا کی کا ایک معنی لقا بمعنی اخذ کے، لینے کے، ہی سے مراد کتاب، اور لقا کے لیے مضاف حذف، یعنی من لقاء موسیٰ ھذا الکتاب، من لقاء موسیٰ معنی من اخذ موسیٰ ھذا الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کا اس کتاب کے لینے سے، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، اس میں شک نہ کرے۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی من لقائہ، یعنی من وصول ھذا الکتاب الی موسیٰ، کہ وہ ہم نے کتاب دی تو وہ موسیٰ تک پہنچ گیا، تو قرآن جیسے آپ تک پہنچایا ایسے موسیٰ تک تورات۔ دو معنی۔ تیسرا معنی من لقائہ معنی من لقائک موسیٰ فی المعراج، من لقائہ یعنی من لقائک ہی موسیٰ کے ساتھ معراج میں، معراج میں آپ جس موسیٰ کے ساتھ ملے اس میں شک نہ کرے، واقعی وہ ملاقات موسیٰ کے ساتھ ہوئی۔ نمبر 4، من لقائہ یعنی من لقاء موسیٰ، اور آگے عبارت حذف، من لقائہ من لقاء موسیٰ ربہ، کہ موسیٰ اپنے رب سے ملے آخرت میں۔
یا نمبر 5 معنی فلا تکن آپ نہ پڑھیے فی مریت شک میں من لقائه موسیٰ علیہ السلام کے مصائب سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر مصائب آئے تو ایسے مصائب آپ پر بھی آئیں گے۔ اس کتاب کی فضیلت وجعلنا ہم نے بنایا تورات ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، وجعلنا منہم ائمہ ہم نے بنایا بنی اسرائیل میں سے ائمتاً پیشوا، یہدون بامرنا رہنمائی کرتے تھے، بامرنا ہم ایک معنی ہمارے احکام کے طرف، دوسرا معنی ہمارے احکام کے مطابق، جیسے ہم نے کہا ایسے ہی آگے دعوت دیتے تھے۔ ہم نے ان سے ائمہ بنایا قبل ما صبروا جب انہوں نے صبر کیا، مصائب برداشت کیے دین کے لیے، تورات سیکھنے کے، عمل کرنے کے، دین کے لیے مصائب برداشت کی۔ نمبر 2 تھے وہ ہمارے آیتوں پر یوقنون یقین کیا کرتے تھے۔ تو دو اعمال انسان کو امام بنا دیتا ہے۔ وجعلناہم ائمہ ہم نے ائمہ کیوں بنایا؟ نمبر 1 صبر کے وجہ سے، نمبر 2 یوقنون یقین کے وجہ سے۔ بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین، ابن کثیر میں ہے صبر یقین کے سبب دین میں امامت ملتا ہے بندے کو۔ صبر کیا ہے؟ صبر معنی خواہشات سے صبر، یقین معنی شبہات کے ذریعے یقین، شبہات کے مقابلے میں یقین۔ ایک طرف شیطان وسوسے ڈالتے ہیں تو ان کا عقیدہ مضبوط ہے یقین، اور صبر ہے معنی خواہش حرام سے صبر کرتے ہیں تو عمل بھی مضبوط۔ تو یہ پورا دین ہے صبر اور یقین۔ ان ربک یقین تخویف اخروی تمہارا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان روز قیامت، فیما کانوا فیہ یختلفون جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا، یہاں ہدایت سے مراد سبب ہدایت۔ اولم یہد لہم کیا ان کے لیے ہدایت کا سبب نہ بنا، ہدایت کے سبب نہ بنی یہ بات، کم اہلکنا کہ کتنے ہلاک کر ڈالے ہم نے ان سے پہلے، من القرون بستیا نسلوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ تو یہ تاریخ ان کے لیے ہدایت نہیں بنی۔ یمشون کہ یہ موجودہ لوگ، یہ مقتضی ہدایت، سبب ہدایت یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم ان کے کنڈرات۔ مساکن تو ایک دور میں تھے، اب تو کنڈرات ہے، بہ نسبت بہ اعتبار ماکانہ کے مساکن کا۔ تو یہ چلتے پھرتے ہیں اور عبرت نہیں پکڑتے کہ یہ کیوں تباہ ہوا، عقل ہے پھر بھی سوچتے نہیں۔ یقیناً اس میں تو بہت نشانیاں ہے، فلا یسمعون کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ اگر جا نہیں سکتے وہاں کنڈرات میں تو قرآن سے سنے نا، قرآن کو بھی نہیں سنتے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، اور دلیل عقلی، پہلے دلیل نقلی تخویفات اقوام سابقہ کا، اب عقلی دلیل۔ یہ لوگ سوچتے نہیں انا نسوق الماء کہ ہم چلاتا ہے پانی الی الارض الجرز بنجر زمین کے طرف، جرز معنی بے آب و گیا زمین ہے، خوش زمین، نکالتے ہیں ہم اس بارش کے سبب زرعن کی تھی جس سے کھاتے ہیں ان کے جانور، وانفسہم اور یہ خود بھی، چوپائی بھی کھاتے ہیں، بوسا وہ کھاتے ہیں، اور دانا گندم کا انسان کھاتے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں، افلا یبصرون، روٹی کھانے والا منہ تک لے جاتے اور پھر بھی سوچتے نہیں، دیکھ کے پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے کہ بارش کس نے برسایا، دانا کس نے نکالا۔ اس میں بہت سے دلائل ہے اللہ کے قدرت کا، لیکن یہ کافر پھر بھی کہتے ہیں متی ھذا الفتح، کب ہوگا یہ فیصلہ حق باطل کا؟ اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے یوم الفتح، فیصلے کے دن، فائدہ نہ دے گا کافروں کو ایمانہم، ایمان کیا معنی؟ ان میں تو ایمان ہے ہی نہیں، تو ان کو ایمان فائدہ نہ دے گا، کیا مقصد؟ ایمان سے مراد ایمان لے آنا ہے، تو اس دن فائدہ نہ دے گا کافروں کو ان کا ایمان لے آنا، اگر ایمان لانا چاہے تو فائدہ نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آخر میں رخصتی والا کلام ہے، الوداعی کلام، سمجھایا بہت دلائل سے، واقعات سے، پھر بھی نہیں سمجھتے تو بس چھوڑ دے، انتظار کرے نتائج کا، ان کے کفر کے کیا نتائج نکل آتے، فَأَعْرِضْ، اعراض کر دے ان سے، مانا ان کے فکر میں نہ پڑ،
انتظار کرے، یقیناً یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں